بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نمازی کے آگے گزرنے والے کو کتنا گناہ ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اس وقت جب انسان اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے اور کوئی شخص آ کر آپ کے آگے سے گزر جائے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ایک حرکت پر کتنا بڑا گناہ لکھا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں اتنی سخت وعید سنائی ہے کہ سننے والا کانپ جائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ نمازی کے آگے گزرنے والے کو کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے اور کیوں یہ عمل قیامت کے دن انسان کے لیے بربادی کا باعث بن سکتا ہے۔ محترم ناظرین، نماز دراصل بندے اور اللہ کے درمیان سب سے عظیم رابطہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں کسی کا آگے سے گزر جانا دراصل اس عظیم عبادت کی بے حرمتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جان لے کہ اس پر کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ 40 دن تک کھڑا رہنا بہتر سمجھے گا، بجائے اس کے کہ نمازی کے آگے سے گزرے۔ صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 دن؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ 40 دن، بلکہ 40 گھنٹے، 40 دن یا سال، یعنی لمبے عرصے تک۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ نمازی کے آگے گزرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان قیامت کے دن پشیمان ہوتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز پڑھو تو اپنے آگے 17 یعنی کوئی چیز رکھ لو، چاہے تیر ہو یا لکڑی، اور کوئی آگے سے گزرنے نہ پائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نمازی کو چاہیے کہ اپنی نماز کے سامنے کوئی چیز رکھے تاکہ لوگ آگے سے نہ گزریں، لیکن اگر 17 نہ بھی ہو تب بھی آگے گزرنے والے پر سخت گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جان لے کہ اس پر کیا وبال ہے تو رک جانا اپنی کامیابی سمجھے گا۔ یعنی نماز کے دوران آگے سے گزرنا صرف بے ادبی نہیں، بلکہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، ایک شخص مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کسی نے اس کے آگے سے گزرنے کی کوشش کی۔ اس نمازی نے فوراً اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کو روک دیا اور کہا، یہ جگہ میرے رب کے ساتھ میرا تعلق ہے، یہاں سے نہ گزرو۔ یہی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی کہ نمازی کو چاہیے اپنے آگے سے گزرنے نہ دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو روکنے کا حکم دیتے ہوئے سنا، تاکہ اگر وہ نہ رکے تو نمازی کو اجازت ہے کہ اسے سختی سے دھکا دے۔ یہ اتنی اہمیت ہے کہ آگے گزرنے والا اگر نہ رکے تو اسے دھکیل کر روکا جائے۔ آج ہماری مساجد میں یہ معمول سا بن گیا ہے کہ لوگ نماز پڑھنے والوں کے آگے سے گزرتے ہیں۔ بچے، بڑے، حتیٰ کہ بعض اوقات بڑے تعلیم یافتہ افراد بھی اس بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ غفلت ہمیں کتنی بڑی ہلاکت کی طرف لے جا سکتی ہے، اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں، نمازی کے آگے سے گزرنا صرف گناہ نہیں، بلکہ ایک ایسا عمل ہے جو گناہ کبیرہ کے قریب ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی توہین ہے۔ محترم ناظرین، سوچیں، اگر کوئی بادشاہ سے ملاقات کر رہا ہو اور کوئی شخص ان کے بیچ میں آ کر چلنے لگے تو کتنا بڑا جرم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے دربار کی عظمت کا کیا مقام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگ اپنی نیکیوں کو ڈھونڈتے رہیں گے، لیکن ان کی نیکیاں اس گناہ کی وجہ سے ختم ہو جائیں گی کہ وہ دوسروں کی نماز میں خلل ڈالتے تھے۔ اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نمازی کے آگے گزرنے والا گویا اپنے لیے نیکیوں کی بربادی کا دروازہ کھولتا ہے۔ اگر آپ کو کہیں جانا ہو تو کوشش کریں کہ نمازی کے پیچھے سے گزریں، آگے سے ہرگز نہ جائیں۔ اگر بہت مجبوری ہو تو نمازی کے آگے رکھے گئے 17 سے آگے گزر جائیں۔ مساجد میں سب کو یہ تعلیم دینی چاہیے تاکہ کوئی انجانے میں گناہگار نہ ہو۔
ایک بزرگ نے بتایا کہ ایک نوجوان ہر بار مسجد میں آ کر لوگوں کے آگے سے گزرتا۔ ایک دن خواب میں دیکھا کہ قیامت کے دن اس کے اعمال کے پلڑے خالی ہیں۔ اس نے پوچھا، یا اللہ، میری نمازیں کہاں گئیں؟ جواب ملا، تم نے دوسروں کی نمازوں کو بار بار توڑا، اس لیے تمہاری اپنی نمازیں بھی ضائع کر دی گئیں۔ نمازی کے آگے گزرنے والا دراصل اللہ تعالیٰ سے جنگ مول لیتا ہے، کیونکہ نماز اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق ہے، اور جو اس تعلق میں رکاوٹ ڈالے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی باتیں محفوظ رہیں، آپ کی نیکیاں ضائع نہ ہوں، اور قیامت کے دن آپ رسوا نہ ہوں، تو آج ہی عہد کریں، کبھی بھی کسی نمازی کے آگے سے نہیں گزریں گے۔ یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نمازی کے آگے سے گزرنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ اس پر کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ رک جانا اپنی نجات سمجھے گا۔ محترم ناظرین، آج آپ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ آئندہ وہ کبھی کسی نمازی کے آگے سے نہیں گزریں گے اور کسی بھی ایسے بڑے گناہ کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور ایک اچھا سا کومنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔